ارشاد صاحب، یہ فیصلہ، اس کے اثرات اور آنے والے دنوں میں مزید جو اس بالخصوص جو پریس ریلیز کا آخری پیرا ہے وہ کس جانب اشارہ کر رہا ہے؟ عباس صاحب، احتساب کسی کا ہو اور کسی وقت ہو اور کسی انداز میں ہو، اس کو بہرحال سراہنا چاہیے، تحسین کرنی چاہیے، کیونکہ احتساب کے بغیر کوئی معاشرہ نہ آگے بڑھ سکتا ہے، نہ ترقی کر سکتا ہے، اور نہ اپنے مقاصد جو ہیں قومی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ فوج کے اندر خود احتسابی ہے، یہ پاک فوج نے اپنے ایک DGI کو ظاہر اہم ترین اور حساس ترین عہدہ ہے، اس کو ایک مثال بنایا ہے احتساب کے حوالے سے، اور الزامات جو ان پر عائد تھے، سیاسی معاملات میں مداخلت، اختیارات کا ناجائز استعمال، مالی مفاد حاصل کرنا، وہ جو ٹاپ سٹی کا کیس تھا وہ تو ایک مثال تھی کہ بھی کس طریقے سے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ تو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہیں بھی کسی بھی مہذب معاشرے میں قابل قبول نہیں ہیں، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جی، لیکن دو چیزیں جو ہیں وہ یہ ہیں، وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سیاست میں ملوث ہونا ہے ان کا، کیا دوران ملازمت سیاست میں ملوث ہونا ہے، یا ملازمت ختم ہونے کے بعد کے عرصے میں جب 2 سال تک وہ یا 3 سال تک ملوث نہیں ہونا چاہیے تھا انہیں اس وقت ہوئے ہیں، یہ ہے ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ آخری معاملہ ہے جو ختم ہو گیا ہے، بظاہر لگتا تو نہیں ہے، یہ آگے بڑھے گا، اور آگے بڑھے گا تو وہ ظاہر ہے کسی کمانڈ میں کام کر رہے تھے، اور لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے، وہ ان سے سپیریئر تھے یا ان کے ماتحت تھے یا ان کے نیٹ ورک کا جو کہا جا رہا ہے کہ ایک نیٹ ورک تھا اس کا حصہ تھے، وہ سارے آئیں گے، بلا تفریق آئیں گے، بلا امتیاز آئیں گے، یہ ایک دوسرا سوال ہے۔ تو اس لیے یہ تو اس پر تو کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا۔ ماضی میں بھی میں تو ان لوگوں میں شامل ہوں، احتساب کا کسی سیاستدان کا ہو، کسی جج کا ہو، کسی جرنیل کا ہو، کسی جرنلسٹ کا ہو، وہ انتقام نہیں ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، قانونی تقاضے پورے کر کے، میں تو حق میں ہوں۔ جی ٹھیک۔ یہ جو ہم بعد میں بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں کہ جی یہ وجہ اور وہ وجہ اور یہ بہانہ وہ بہانہ، یہ نہیں ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں توقع یہ کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ نہ صرف آگے بڑھے گا، بلکہ ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگر ایک شخص نے اپنے اختیارات سے غلط استعمال کیا ہے، اپنی حدود سے تجاوز کیا ہے، سیاست میں مداخلت کی ہے، تو اس کو عبرتناک مثال بنانے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی یعنی یقین ہونا چاہیے قوم کو کہ یہ سلسلہ اب رک جائے گا، آئندہ کوئی ایسی جرات نہیں کرے گا۔ یہ جس طرح ہماری جمہوریت کو، ہماری پارلیمنٹ کو، ہماری سیاست کو پلیوٹ کیا گیا ہے۔ ارشاد صاحب، بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اب PTI کا مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں بس نجومی تو نہیں ہوں، میں نے نہ کبھی یہ دعویٰ کیا، سیاسی جماعتوں کا مستقبل تو عوام طے کرتے ہیں، لیکن مشکلات بڑھتی نظر آ رہی ہیں مجھے، اس لیے کہ فیض امیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جو اس وقت ہمیں سٹوریاں ملتی تھیں کہ وہ اپنے عزائم کے حوالے سے، اپنے ارادوں کے حوالے سے، اپنی خواہشات کے حوالے سے جس طرح کی باتیں ہم سنتے تھے، تو اس کی وجہ سے ظاہر بات ہے کہ جن لوگوں کے بھی ان کے ساتھ رابطے تھے یا جن سے وہ فیض یاب ہوتے رہے، جن کو وہ فیض یاب کرتے رہے، ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے مشکلات۔ یہ تو اس وقت کے پرائم منسٹر وہ بانگ دہل کہتے تھے، قانون سازی کے لیے بندے پورے کرنے کے لیے بھی مجھے DGI کو کہنا پڑتا ہے۔ مطلب وہ فیض حمید تو نہیں کہتے تھے، DGI کی بات وہ یہی تھے اس وقت۔ تو نہیں، یہ چیز ایسی نہیں ہے، یہ تو ہمارے ہاں چلتا رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ایک بندہ ذاتی حیثیت میں یعنی اپنے عہدے کو استعمال کر رہا ہو اپنے دائرہ کار سے نکل کر، یہ ہے قابل اعتراض بات۔
جو اس کے دائرہ کار میں چیزیں شامل ہیں اور سسٹم نے طے کیا ہوا ہے یا سسٹم کی اپروول حاصل ہے، انڈورسمنٹ ہے، تو اس پہ تو ظاہر بات ہے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ ایشو تو وہاں آتا ہے جہاں کوئی شخص، مثال کے طور پر ایک DGISI تھے میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، تو وہ ان کو ہٹایا گیا اس لیے کہ جب ان کی حکومت ڈسمس ہوئی تو پتہ چلا کہ جناب وہ انوالو ہو گئے ہیں، تو وہ ہٹ گئے۔ تو یہ چیز جو ہے بہرحال قابل اعتراض ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو اگلا آخری جو جملہ ہے پریس ریلیز کا، ISPR کی پریس ریلیز کا، کہ ان کی جو سیاسی گٹھ جوڑ کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام میں جو ان کا ایک کردار تھا اس سے نمٹنا باقی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور کیس، ایک کیس، 2 کیس، 3 کیس ایسے موجود ہیں جن کی ابھی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے یا ہونی ہے، یا اس پروسیس کو آگے بڑھنا ہے، چلنا ہے، نئی عدالت بنے گی۔ اب یہ تو جو عدالت ہے وہ ختم ہو گئی نا، اس نے سزا سنا دی، وہ اب نئے سرے سے اس کا مطلب نیا کیس چلے گا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ آیا کیا ٹرائل دوبارہ ہوگا؟ ظاہر بات ہے یہی ہوگا نا، کیونکہ جب ایک کورٹ نے سزا سنا دی اور ایک چالان کا آخری نتیجے تک پہنچ گیا، 4 الزامات تھے، 4 ثابت ہو گئے، سزا سنا دی گئی، تو وہ تو کیس ڈسمس ہو گیا نا۔ وہ اس کیس کو تو پائے تکمیل کو آپ ڈسمس نہ کہیں، پائے تکمیل کو پہنچ گیا، تو اب نیا کیس ہوگا اور نیا جو طریقہ کار ہے وہ وضع ہوگا، اور اس کے مطابق گواہیں بھی ہوں گی، ثبوت بھی پیش ہوں گے، وکیل بھی پیش ہوں گے، تو وہ ہے۔ اور اس میں PTI کی، بانی PTI کی کس حد تک انوالومنٹ ہے، کیا شواہد ہیں ان کے خلاف۔ اور ایک بات تو ارشاد صاحب کلیئر ہے کہ یہ جو کیس تھا 9 مئی سے متعلق تو سارے کیس فوجی عدالتوں میں نمٹ گئے، یہ فیض حمید صاحب والا کیس بھی نمٹ گیا۔ 9 مئی کی کیسز سول عدالتوں میں تو ہیں بانی PTI پہ۔ اب بنیادی نقطہ یہ بھی ہے کہ یہ جو آخری پیرا جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اور اگر معاملات اسی طرح آگے بڑھتے ہیں تو پھر کوئی کرمنل کارروائی یا کیس بانی PTI کے خلاف فوجی عدالت میں بھی جا سکتا ہے۔ نہیں، اس سے تو یہی تاثر ملتا ہے نا کہ فیض حمید جس کیس میں ملوث ہوگا تو وہ تو کیس پھر فوجی عدالت میں جائے گا۔ جی ہاں، یہ بائیلاؤ بھی ہے، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ خواہ مین اکیوز ہو یا گواہ ہو، ان سے جڑے لوگ سارے وہاں ٹرائل ہوں گے، جو بھی ہوگا پھر وہ تو فوجی عدالت میں ہی ہوگا نا جی۔ باقی عدالتوں میں تو کیس چل رہے ہیں، سزائیں بھی ہو چکی ہیں، مزید سزائیں ہو جائیں گی، تو یہ تو ایک پہلو ہے۔ دوسرا دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو لوگ موجود تھے کیسز میں جن کو سزائیں سنائی دی گئی، کیا نئے لوگ جو گرفتار نہیں ہوئے، گرفت میں نہیں آئے، جو بچے ہوئے ہیں، وہ اگر گرفت میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ کہاں چلے جائیں گے۔ تو یہ معاملات دیکھنے ہیں، لیکن بہرحال فی الحال PTI اور بانی PTI کے لیے راوی چین نہیں لکھتا۔ جی بالکل ٹھیک لگ رہا ہے۔